ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مشکیزیں اڈیل دینے کا حکم دیا، یہ آل محمد کا کردار ہے۔ نبی کی اہل بیت کی شان یہ ہے، جو پانی بند کرنے والے ہیں انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، جو مارنے والے ہیں انہیں زندگی دی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کیسا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تو ماں کی طرح ہوتا ہے، جیسے ماں کو وفادار اور فرما بردار دونوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح سید کو دوست اور دشمن سب پر شفقتوں کا انداز ہوتا ہے۔ وہ اللہ اکبر سید کرب و بلا، سید کربلا، اللہ اللہ، وہ اپنا پانی دیتے ہیں، وہ گھوڑوں کو پلا، اونٹوں کو پلا، اور تو بھی تیرے ساتھیوں کو پلا۔ اس کے بعد کا بول کیا بات ہے، حر نے کہا آقا حسین میں تمہیں یزید ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ غصے میں آ گئے، تو مجھے قید کر کے لے جائے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ حر نے گردن نیچے کی اور مسکرا کے کہا حضور یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ اگر عرب میں کتنا بھی بڑا مجھے یہ بات کہتا نا بہادر بہادر سے بہادر، تو میں بھی یہی بات کہتا، لیکن میں آپ کو جواب میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی امی میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ ہے، میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جواب میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ اس بات کو یاد رکھنا، آگے اس کی فضیلت ہم تمہیں بتائیں گے، اور اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ حر نے جب کہا میں آپ کی ماں کی توہین نہیں کرتا، میں آپ کی ماں کی بے ادبی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی ماں بدغہ رسول ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کیا کہنا ہے، میں تو تیرے ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو حر نے کہا مولا میں اہل بیت کے محبوں میں سے ہوں، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ میں آپ کو لے جاؤں، لیکن یہ پیچھے جو خبیث ہیں چند جاسوس میرے ساتھ ہیں، میں رعایت کروں گا، یہ ابن زیاد کو لکھیں گے، بتائیں گے، مجھ پر مصیبت بنائے گی۔ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح، چلتے رہیں، جب رات ہوگی تو آپ ایک کام کرنا، عورتوں کا بہانہ لے کر آپ دور ٹھہرنا اور رات کو آپ نکل جانا۔ میرے امام نے کہا بہت اچھا، اور حر کو دعائیں دی۔ حر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے رکا، اور رکنے کے بعد مولا حسین عورتوں کے خیال سے دور رکے، لیکن خیمے نہیں گاڑے، اور جب رات سیاہ ہو گئی تو اس جنگل سے نکل کر مولا حسین نکل پڑے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی فجر کا وقت آیا تو جب قافلہ اس مقام پر جا کر کے رکا کہ وہاں سے حر کے سپاہ نظر آ رہے تھے، اتنا چلنے کے بعد بھی حر کی فوج نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی قدم مولا حسین نے اس زمین پر رکھے، اس زمین کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جیسے اس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین پوری رنگین ہو گئی، لال ہو گئی، اور آپ نے جیسے قدم رکھا ایک آندھی چلی، وہ سرخ آندھی تھی، اور اس سے جو غبار اڑے اس سے مولا حسین کی زلفیں بھی لال ہو گئی، عورتوں کے دوپٹوں میں بھی لالی آ گئی۔ اس وقت لوگ رونے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا معلوم کرو کسی سے یہ کون سی زمین ہے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے۔ مولا حسین نے کہا اب ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، خیمے لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رو پڑی، کہا بہن رونا نہیں،
ابھی تم لوگوں نے بہت رونا ہے۔ امام زین العابدین رو پڑے، بیٹے رونا نہیں، تم نے ابھی بہت رونا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا یہ زمین کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا خیمے گاڑو، خیمے لگا دو۔ تو جیسے ہی کھوٹیاں گاڑنے کے لیے زمین پر جو ہے وہ کیل ٹھوکی جاتی، اس میں سے تازہ خون نکل پڑتا۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو بہت محتاط علماء اہل سنت نے لکھی ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ بعض یزیدی جو ہے وہ گفتگو کو بے اثر بنانے کے لیے ایسی افواہیں عام کرتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے کرتے من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کے متعلق کہوں، انشاءاللہ فقیر سے جو بھی کربلا کے متعلق آپ سن رہے ہیں، آپ جس دن چاہیں تشریف لے آئیں، فقیر کتاب حاضر کر دے گا۔ ہم کتاب کے ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے پڑھنے پہ ناز نہیں ہے، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں حسین کے قدموں میں پڑا ہوا آدمی ہوں۔ میں پڑھا ہوا نہیں، ایک ہے پڑھنا ایک ہے پڑھنا۔ میں حسین کے قدموں پہ ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوں، لیکن اس پر شکر کے طور پہ اتنا ضرور کہتا ہوں جتنے پڑے ہوئے ہیں سب لے آئیں ایک پڑے ہوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی۔ یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، یہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پاس ایک سند ہے جسے حسینی نسبت کی سند کہتے ہیں، باقی اور میرے پاس کوئی چاہے سودا خرید لے، جسے نہ چاہے نہ خریدے، کوئی اور دکان دیکھ لے، اس لیے کہ ہم وہ سوداگر نہیں ہیں کہ نقلی مال بیچ کر کے شہر بدل دیا کرتے ہیں۔ ہم تو یہیں رہتے ہیں، یہیں رہنا بھی ہے، اور انشاءاللہ آخری وقت مدینہ منورہ میں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی آنکھیں بند ہونی ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جب تک موت نہیں آتی آپ کے درمیان رہنا ہے۔ آپ جو حوالہ چاہیں لے سکتے ہیں، کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ مولا حسین نے جب یہ بات بتائی گئی تو کہا کہ یہ زمین ہی ایسی ہے۔ وہ تاریخ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ حر نے پوچھا حضور آپ گئے نہیں؟ کہا حر اب یہیں رہنا ہے، اس لیے کہ قضا و قدر کے کاتب کی طرف سے فیصلہ ہے۔ حسین اپنی منزل پر آ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت مولا کائنات شیر خدا نے جب اس زمین پہ قدم رکھا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا او بہادر مولا علی، تم تو ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اکھیڑتے ہو، جنگ کے موقع پہ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ رونا اس پر نہیں ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، رونا اس پر ہے، رونا اس پر ہے کہ یہ کربلا ہے، یہاں پر میرے بیٹے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں بیبیوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر قبریں بنے گی، یہاں پر فلاں کا خون گرے گا اور فلاں کا خون گرے گا۔ نبی کے گھر والوں کو اتنا سب کچھ معلوم ہے، لیکن کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، اس لیے کہ امتحان میں دعائیں نہیں کی جاتی، صبر کیا جاتا ہے۔ لوگ ان سارے واقعات پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غوث پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ارے جب حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکا تو ان کا بیٹا عبدالقادر تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نادان، دو میدان ہوتے ہیں، ایک میدان فضیلت ہوتا ہے اور ایک میدان امتحان ہوتا ہے، ایک میدان محبیت ہوتا ہے، ایک میدان محبوبیت ہوتا ہے۔ محبیت کے میدان میں امتحان دیا جاتا ہے، کرامت نہیں بتائی جاتی، اور محبوبیت کے میدان میں کرامتیں بتائی جاتی، امتحان نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے وہاں کرامتیں نہیں، وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی، لیکن کربلا کے باہر تو دکھائی، انہی ایام میں دکھائی۔ اٹھائیں کتابیں پڑھیں، پڑھ لے، اشارہ دے دو صرف۔ ایک دریا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے کہا یا حسینہ، مولا حسین ہماری مدد کر۔ اس سے پتا چلا کہ 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے، حسین المدد۔ دیکھا کہ ایک بندہ ہے
سیاہ داڑھی ہے، آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے، کشتی کنارے لگاتا ہے، اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے، داڑھی بکھری ہوئی ہے۔ کہ مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ سبحان اللہ، پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو۔ کہا وہی حسین ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی، خون کے دھبے بدن پر، کپڑوں پر، یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں کربلا میں ہوں، کربلا میں پکارا، مدد کے لیے آ گیا، جلدی ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے، حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے، اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے۔ 2 محرم مولا حسین کربلا میں۔ اس کے بعد حر خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے، عبید اللہ ابن زیاد، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا۔ اس نے کہا حسین سے؟ کہاں، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائے گا تو تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کروں۔ گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رے کی حکومت، 2 دن کی حکومتیں، آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ لیکن وہ نہیں مانا، نکل پڑا، لے کر کے آیا لشکر، اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا۔ آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے۔ کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی، باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص، حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اب بیٹا ایسا پلید، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا غدار۔ بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی۔ امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے، یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے۔ آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے، یقین ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو، یہ سارا پکچر صاف ہو جائے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد امام یہ کہتے ہیں، ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، کوئی بات، کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے۔ لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ابن ذل جوشن، یہ چتکبرا کتا تھا، یہ کوڑی تھا، کوڑی۔ حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا، کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا، چتکبرا ہوگا وہ، اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سارے گنڈے، نکمے، لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں، اور سارے پارسا حسین کے ساتھ، اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ، سبحان اللہ، اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے، اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو۔ لیکن لوگوں کو عقل تو آئے، نماز میں درود پڑھتے، نماز کے باہر لڑتے ہیں۔ یہی وہ بھی کر رہے تھے، نماز کے اندر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے۔ ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے، اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا، ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی۔ مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس، وہ شقی ابن سعد
خط لکھتا ابن زیاد کو، ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا، اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا، کوئی عزت نہیں ملے گی تیری، انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا تب تیری عزت ملے گی۔ اس نے کہا اچھا، مشیر بھی اچھے چاہیے، غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے۔ بہرحال شمر آیا، آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی۔ بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ۔ اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے۔ مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے۔ حسین مایوس ہے میرے بیٹے؟ اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے۔ ارشاد و حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا۔ آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ادھم مچی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی۔ عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے